اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو سورۃ المبارکہ القدر میں چل رہی ہے اور ہماری گفتگو سورۃ المبارکہ القدر کے بارے میں چل رہی ہے اور اس میں بہت ساری باتوں کو بیان کیا، اور اب جو اس کے ضمن میں سوالات چل رہے ہیں، کل ہم نے چھٹے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ یہ تھا کہ مثلا شب قدر اور قرآن کریم کے نزول میں کیا ارتباط ہے، یعنی ایسا کیوں ہوا کہ شب قدر میں قرآن کریم نازل ہوا، تو کیا ارتباط ہے، کیا وجہ ہے، تو اس کو کل ہم نے تقریباً قدر ممکن بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آج ہم 7واں سوال جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر تمام علاقوں میں ایک ہے یا الگ الگ ہے، یعنی پوری دنیا میں شب قدر ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم میں اور وقت میں فرق ہو جاتا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سورج پہلے غروب ہو جاتا ہے، تو بعض ایسے ہیں جہاں بعد میں غروب ہوتا ہے، تو رات شروع ہو جاتی ہے بعض علاقوں میں اور کافی فرق ہو جاتا ہے۔ تو کیا یا مثلا ایسا بھی ہوتا ہے کہیں مثلا جو ہے وہ تاریخ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور مکے میں جو تاریخ ہے یا مدینے میں جو تاریخ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ ہندوستان میں نہ ہو، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیسے مکے والی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر ہے یا ہندوستان والی تاریخ کے اعتبار سے شب قدر ہے؟ یعنی یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ تاریخ میں کبھی کبھی فرق ہو جاتا ہے، تو مکے والی تاریخ شب قدر مانی جائے گی یا ہندوستان والی تاریخ؟ وہی مانا کہ مثلا وہاں پہلے ہو جاتا ہے چاند وغیرہ، یہاں بعد میں ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے یا ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ پھر شب قدر کیا ہر منطقے کے اعتبار سے یعنی علاقے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، الگ الگ ہے، یا سب میں ایک ہی بس شب قدر ہے؟ یہ مسئلہ، یہ سوال ہے آج کا سوال۔ سمجھ میں آ گیا؟ آیا شب قدر در مناطق مختلف یکی است؟ کیا شب قدر مختلف علاقوں میں، مناطق یعنی علاقے، در یعنی میں، آیا شب قدر در مناطق مختلف علاقے یعنی بہت سارے علاقے، الگ الگ علاقے جو ہیں، یکی است ایک ہی ہے، سب میں ایک ہی، یعنی میدانی آواز ماہائے قمری در ہمیں بلاد یکساں نیست۔ استاد فرماتے ہیں صاحب تفسیر آیت اللہ العظمہ مکارم شیرازی کہ ہم جانتے ہیں کہ قمری مہینوں کا آغاز تمام ملکوں میں، ہمیں بلاد، ہمیں نہیں تمام، سب بلاد یعنی ملک، یکساں ایک جیسے، نیست نہیں ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قمری مہینوں کا آغاز تمام ملکوں میں، ہمیں بلاد تمام دنیا میں، تمام ملکوں میں، بلاد یعنی ملک، یکساں یا شہر مثلا، یکساں نیست، ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ ممکن است در منطقی امروز اول ماہ باشد، اور ایسا ممکن ہے کہ کسی علاقے میں آج مہینے کی پہلی تاریخ ہو، ودر منطقی دیگری دوم ماہ، اور دوسرے منطقے میں دوسری تاریخ ہو، ایسا ہو جاتا ہے اور یہ موجود ہے۔ بھائی
کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک منطقے میں، ایک علاقے میں آج مہینے کی پہلی تاریخ ہو، وطن منطقے دیگری دوم ماہ، اور دوسرے علاقے میں دوسری تاریخ ہو، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی، ایسا ہو جاتا ہے۔ بنابراین شب نمی تواند، بنابراین شب قدر نمی تواند، اس بنا پر کہ یہاں مثلا ایک ہے وہاں دو ہے، تو اس بنا پر کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ شب قدر یک شب معین در سال بودے باشد، کہ وہ سال میں ایک رات معین ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ چراجے فل مثل شب بیست و سوم در مکہ ممکن است شب بیست و دوم در ایران و عراق باشد، کیونکہ یہ ممکن ہے مثال کے طور پر فی المثل، مثلا فی المثل ایسا ہوتا ہے جیسے کہ فی المثل ہے بات مثال دی جاتی ہے، یہ مثال ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کہ مثلا شب بیست و سوم شب 23 ہے مکے میں، اور ممکن ہے کہ شب 22 ہو ایران عراق میں، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ممکن ہے یعنی ایران و عراق میں 22ویں شب ہو اور مکے میں 23ویں شب ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ وبین ترتیب قاعدتاً ہر کدوم باید برائے خود شب قدر داشتے باشان، اور اس اعتبار سے کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس ترتیب سے تو کہ مان لیجئے مکے میں شب 23 ہے اور ایران میں یا ہندوستان میں شب 22 ہے، تو پھر تو یہ ہے کہ ہر علاقے والوں کے لیے شب قدر الگ ہے، ان کے یہاں شب قدر کل ہو گئی، مان لیجئے ہمارے یہاں آج شب قدر ہے جی۔ وبا ان ترتیب قاعدتاً، اور اس ترتیب سے قاعدتاً یعنی قاعدے کے دیکھیں ہر قدم باید، ہر ایک کو چاہیے برائے خود شب قدر داشتے باشند، کہ سب کے سب اپنی اپنی شب قدر رکھتے ہوئے سب کے لیے اپنی اپنی شب قدر ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اعتبار سے تو پھر ان کی الگ ہو گئی، اور مثلا ہندوستان والوں کی الگ ہو گئی، یہ جن کے یہاں شب 23 ہے ان کی شب 23 کل ہو گئی، جن کی آج شب 23 ہے ان کی آج ہو۔ آیا ان باونچے از آیات و روایات استفادے میں شغاد، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیات و روایات سے اس طرح کا یعنی استفادہ ہوتا ہے کہ شب قدر یک شب معین است سازگار است، کہ کیا آیات و روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ شب قدر ایک رات ہے اور معین ہے، یعنی اس طرح سازگار ہے بات، یعنی مناسب ہے یہ کہ شب قدر ایک معین رات ہے، یعنی اس طرح جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا آیات و روایات سے اس کا استفادہ ہوتا ہے، ایسا ہے یہ دیکھنا ہے۔ صحیح ہے، کہنے پاسخ ان سوال بتوجہ بیک نقطے روشن میں شبد و اون ان کے، اور اس سوال کا جواب اس ایک نقطے سے روشن ہو جائے گا جو انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گا، وقت قریب ہے تمام ہو جائے اور یہ جواب پورا نہیں ہو پائے گا ممکن ہے، تو لہذا انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں آنے والے درس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال آپ سمجھ لیجئے تاکہ پھر جواب سمجھنے میں آسانی ہو، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو ترجمے کے اعتبار سے یا مطلب کے اعتبار سے، تو اسے آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں یا ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں، اور نہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، نکتفی علی هذا المقدار، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔